إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دیں تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟ اللہ کے پاس یہ بڑے مرتبوں پر ہیں، ان کے تمام اعمال اللہ بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر اپنا احسان جتاتے ہیں کہ نبی کے ماننے والوں اور ان کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے نبی کے دل کو نرم کر دیا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما صلہ ہے جو معرفہ کے ساتھ عرب ملا دیا کرتے ہیں، جیسے فبما نقضہم میں، اور نکیرہ کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں جیسے عما قلیلین میں، اسی طرح یہاں ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے اے نبی نرم دل ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جن پر آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ آیت ٹھیک اس آیت جیسی ہے، لقد جاءکم الی آخری، یعنی تمہارے پاس اے لوگو تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جس پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے، جو تم پر حرص والے ہیں، جو مؤمنوں پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے ابو امامہ، بعض مؤمن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ فظن سے مراد یہاں سخت کلام ہے، کیونکہ اس کے بعد غلیظ القلب کا لفظ ہے، یعنی سخت دل۔ فرمان ہے کہ اے نبی، اگر آپ سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے اور آپ کو چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا جانثار و شیدائی بنا دیا ہے اور ان کے دل لگے ہیں، اس لیے آپ کو بھی ان کی طرف سے محبت اور نرمی عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ کی صفتوں کو اگلی کتابوں میں بھی پاتا ہوں کہ آپ سخت کلام، سخت دل، بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے نہیں، بلکہ درگزر کرنے والے اور معافی دینے والے ہیں۔ باہمی مشورے کی اہمیت، مشورہ کرنا سنت ہے۔ اس آیت میں بھی فرمان ہے، آپ اے نبی ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے اور کاموں کا مشورہ ان سے لیا کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ بدر والے دن قافلے کی طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اگر آپ سمندر کے کنارے پر کھڑا کر کے ہمیں فرمائیں گے کہ اس میں کود پڑو اور اس پار نکلو تو بھی ہم سرتابی نہ کریں گے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اور اگر ہمیں برق الغمات تک آپ لے جانا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں،
ہم وہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے بنی اسرائیل کی طرح کہہ دیں کہ آپ اے موسیٰ اور آپ کے رب جائیں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو اے اللہ کے رسول آپ کے دائیں بائیں صفے باندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح آپ نے اس بات کا مشورہ بھی لیا کہ منزل کہاں ہو، اور منذر ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہو۔ اسی طرح احد کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ کیا کہ آیا مدینے میں رہ کر لڑیں یا باہر نکلیں، اور جمہور کی رائے یہی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کر لڑنا چاہیے، چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ اور آپ نے جنگ احزاب کے موقع پر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ مدینے کے پھلوں کی پیداوار کا 1/3 حصہ دینے کا وعدہ کر کے مخالفین سے مصالحت کر لی جائے، تو سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما نے اس کا انکار کیا، اور آپ نے بھی اس مشورے کو قبول کر لیا اور مصالحت چھوڑ دی۔ اسی طرح آپ نے حدیبیہ والے دن اس امر کا مشورہ کیا کہ آیا مشرکین کے گھروں پر دھاوا بول دیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، چنانچہ اسے بھی آپ نے منظور فرما لیا۔ اسی طرح جب منافقین نے رسول اللہ کی بیوی صاحبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو رسول اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے علم میں تو میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں، اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگا رہے ہیں واللہ میرے نزدیک وہ بھی بھلائی والا ہی ہے۔ اور آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی جدائی کے لیے علی اور اسامہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ لیا۔ غرض لڑائی کے کاموں میں بھی اور دیگر امور میں بھی رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مشورے کا حکم آپ کو بطور وجوب کے تھا یا اختیاری امر تھا تاکہ لوگوں کے دل خوش رہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں ابو بکر و عمر سے مشورہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھی اور آپ کے وزیر ہیں۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔ بس یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسولوں کے سردار ہر قسم کی خیانت سے، بیجا طرفداری سے مبرہ اور منزہ ہیں، خواہ وہ مال کی تقسیم ہو یا امانت کی ادائیگی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی غلول نہیں کر سکتے کہ بعض لشکریوں کو دے اور بعض کو ان کا حصہ نہ پہنچائے۔ اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اللہ کی نازل کردہ کسی چیز کو چھپا لے اور امت تک اسے نہ پہنچائے۔ یغل کو یا کے پیش سے بھی پڑھا گیا ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ نبی کی ذات ایسی نہیں کہ ان کے پاس والے ان کی خیانت کریں۔ چنانچہ قتادہ اور ربیع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ کے اصحاب نے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کچھ لے لیا تھا، اس پر یہ آیت اتری۔ خائن یعنی خیانت کرنے والے کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر خائن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور سخت عذابوں کی خبر دی جاتی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بابت بہت کچھ سخت وعید ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے۔ اگر ایک ہاتھ زمین بھی ناحق اپنی طرف کر لے گا تو 7 زمینوں کا طوق اسے قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے جسے ہم حاکم بنائیں گے اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو شادی کر سکتا ہے، خادم نہ ہو تو رکھ سکتا ہے، سواری نہ ہو تو مہیا کر سکتا ہے، اس کے سوا اگر کچھ اور لے گا تو خائن ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، دیگر الفاظ سے منقول ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جسے ابن لتبیہ کہتے تھے۔ یہ جب زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو کہنے لگے یہ تو تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یہ تمہارا اور یہ ہمارے تحفے کا۔ یہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے پھر دیکھتے کہ انہیں تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے لے گا وہ قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا۔ اونٹ ہے تو چلا رہا ہوگا، گائے ہے تو بول رہی ہوگی، بکری ہے تو چیخ رہی ہوگی۔ پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟
مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز کھڑے ہو کر خیانت کا ذکر کیا اور اس کے بڑے بڑے گناہ اور وبال بیان فرما کر ہمیں ڈرایا. پھر جانوروں کو لیے ہوئے قیامت کے دن آئے، رسول اللہ سے فریاد رسی کی عرض کرنے اور رسول اللہ کے انکار کر دینے کا ذکر کیا جو پہلے بیان ہو چکا. اس میں سونے چاندی کا بھی ذکر ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے.